الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مرحبا۔ سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ اسلام مسلمانوں کا دین ہے اور دین متین ہے، اور مسلمانوں نے اسی اسلام کی بدولت عروج دیکھا، اور ایسا عروج کہ جو مسلمانوں سے پہلے کسی قوم نے نہ دیکھا۔ سماجی، سیاسی، معاشی، علمی، سائنسی ہر میدان میں مسلمانوں نے جھنڈے گاڑے، اور ہر میدان میں دنیا کی ہر قوم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اسلام نے، قرآن نے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نے مسلمانوں کے جذبات، مسلمانوں کے حوصلوں کو وہ مہمیز لگائی کہ مسلمان ہر میدان میں ترقی کرتے چلے گئے، اور وہ کام جو بڑے بڑے لوگ اور بڑی بڑی طاقتور اقوام صدیوں میں نہ کر سکی، مسلمانوں نے چند دہائیوں میں کر دیا۔ آج اسلام کم و بیش دنیا کے ہر خطے میں موجود ہے، اور اسلام کے ماننے والے اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ صدیوں پر اس محیط سفر میں اسلام کے سامنے اور اہل اسلام کے سامنے بہت سی رکاوٹیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تہمتیں لگیں، جھوٹے الزامات لگے، اور کتنے ہی اعتراضات کیے گئے، لیکن اسلام وہ ہے کہ جو بلند ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اسلام کو خود صنم خانوں سے پاسباں مل گئے، اور وہ لوگ جو اعتراض کرتے تھے وہ خود ہی اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر اس قافلے میں شامل ہو گئے، اور نجات پانے والوں میں سے ہو گئے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی طرف بلانے لگے۔ ہمارا یہ سلسلہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کی خوبیوں کو واضح کرنے کے لیے ہے، اور لوگوں کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے، وہ طریقہ ہے، وہ دین ہے کہ جس پر چلنے والے دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہے۔ پچھلے سلسلے کے آخری سوال کا ذرا سا خلاصہ سمجھنے کے لیے، اور اس سے متعلق ایک سوال جو ہے اس کے لیے محمود بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں جب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے ہیوی ورڈنگ یوز کرتے ہیں، بڑے دقیق الفاظ کے ساتھ، اور الفاظ کو جو ہے نئے معانی پہنا کر، کبھی روح اسلام کے نام پر، کبھی جو ہے وہ اسلام کی آفاقی ہدایت کے نام پر، یا اس طرح کے مخصوص جو جملے بول کر، تو ان کے بہاف پر جو میسج کنوے کرتے ہیں، جو آگے پیغام دیتے ہیں، تو وہ غلط ہوتا ہے۔ سب نے اس پر بڑی تفصیل سے کلام کیا تھا، جس سے ایک سوال ذہن میں یہ بھی آتا تھا کہ ہم نے وہاں پر جب روح اسلام کے بارے میں گفتگو کی اور یہ کہا کہ لوگ ان الفاظ کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ غلط پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو سوال یہ الٹیمیٹلی ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا اسلام کی کوئی مطلب روح ہی نہیں ہے، کوئی روح اسلام نہیں ہے، یا دیر از نو اسپرٹ آف اسلام، اسلام کی کوئی اسپرٹ نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو وہ کیا چیز ہے، اور لوگ اس کو کیوں غلط ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ اس کی صحیح کیا تفہیم ہوگی؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس دن جو ہمارا کلام تھا جس میں روح اسلام کے اوپر ہم نے کلام کیا تھا، وہاں پر مقصد یہ نہیں تھا کہ اسلام کی کوئی روح نہیں ہے، کوئی اسپرٹ نہیں ہے، بلکہ وہاں یہ تھا کہ اس لفظ کو غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایک لفظ جو ہے وہ فی نفسی درست ہوتا ہے، لیکن اس کا استعمال غلط کیا جاتا ہے، غلط معنی و مفہوم کے اندر سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے مثال بھی عرض کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہی کو غلط معنی میں استعمال کیا گیا، اور اسی کے بارے میں پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ارشاد فرمایا، کلمۃ حق ارید بہ الباطل،
کلمہ سچا ہے، مراد باطل ہے۔ تو اسی طرح جو روح اسلام کا لفظ ہے، لفظ سچا ہے، لیکن اس سے جو مراد جو سیکولر اور لبرل لوگ لیتے ہیں وہ مراد باطل ہے، وہ مراد غلط ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا اسلام کی کوئی اسپرٹ ہے بطور خاص، کیا وہ اہداف اور مقاصد اور وہ حکمتیں ہیں کہ جن کے حصول کے لیے یہ احکام دیے جاتے ہیں، تو یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ اسلام کے بارے میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام سراسر حکمت پر مبنی ہے۔ وہی حکمت جو ہے وہ اسلام کی روح ہے، وہی اسلام کی روح ہے، اور اسلام لازمی طور پر حکمت والا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکیم مطلق کا بھیجا ہوا ہے، سبحان اللہ، یہ حکیم مطلق کا بھیجا ہوا، اور یہ قرآن پاک کا ایک اسلوب بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر احکام ارشاد فرما کے اس کے بعد فرماتا ہے کہ بے شک وہ حکمت والا ہے، انہ حکیم علیم، بے شک اللہ حکمت والا ہے اور وہ علم والا ہے۔ اچھا، اسی طرح خود قرآن پاک کے بارے میں ہے تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن نازل کردہ ہے حکمت والے کا، حمد کے لائق ہستی کا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو بطور خاص لفظ بیان ہوا کہ حکمت والے کا نازل کرتا ہے، اس کا مطلب ہی یہ بنتا ہے، اس کے پیچھے جو علم بلاغت کے اعتبار سے نقطہ ہے کہ یہاں یہی وصف کیوں بیان کیا گیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک حکمت والا ہے، قرآن پاک حکمت والا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف مبارکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جیسے ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالی حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس نے حکمت والا قرآن نازل کیا، صاحب حکمت نبی پر نازل کیا، اور وہ نبی آگے حکمت سکھاتے ہیں، وہ دانش مندی اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ تو حکمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، حکمت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں قرآن پاک کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے طور پہ بیان فرمایا وہ یہی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ اس حکمت سے مراد دوائیوں والی حکمت نہیں، اس حکمت سے مراد دانشوری، دانش مندی، اور حقیقی دانائی اور دانش مندی، جعلی دانش مندی نہیں کہ جو ہمارے ہاں یہ لفظ ہی بدنام ہو گیا دانش مندی کا، کہ دانش مندی اور دانشوری کا لفظ سنتے ہیں تو ہم تو ویسے ہی آج کل کھٹک جاتے ہیں کہ یار یہ دانشور کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ کوئی گڑبڑی ہو گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دین سے بیزار لوگوں نے اس لفظ کو اپنے لیے ٹائٹل کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سارے غلط نہیں ہیں، جو دانشور لفظ جس کے نام کے ساتھ آتا ہے تو وہ لفظ جو ہے وہ بعضوں کے لیے درست بھی ہوگا، بعضوں کے لیے درست بھی ہوگا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ عقل اور دانش کا لفظ غلط لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ دہریے تو اپنے آپ کو کہتے ہی ریشنلسٹ ہیں، ریشنلسٹ کا کیا مطلب ہے؟ عقل پسند، اور وہ اپنی دہریت یعنی خدا کے مذہب کے وجود کے انکار کو، کہ خدا ہی نہیں، مذہب ہی کوئی نہیں، اس کا نام رکھتے ہیں ریشنلزم، عقل پسندی۔ تو اب آپ بتائیے کہ عقل کا اس سے بدتر دوسرا استعمال کون سا ہو سکتا ہے؟ لفظ عقل کا اس سے بدتر دوسرا استعمال کون سا ہوتا ہے؟ تو عقل کے جس پر سوائے پاگلوں کے سارے متفق ہیں کہ اچھی چیز ہے، بلکہ پاگل بھی کہیں گے کہ یہ اچھی ہی چیز ہے، جب اس لفظ کا اتنا غلط استعمال ہے تو روح اسلام تو اس کی بنسبت ذرا محدود لفظ ہے، اس کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ لفظ کا غلط استعمال جو ہے اس کی وجہ سے اس لفظ سے اجتناب کیا جاتا ہے، ورنہ جیسے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ حکیم ہے، یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا، قرآن پاک اسی حکمت والے کا نازل کردہ ہے، اس کو بطور خاص جوڑ کر بیان کیا گیا، یہ بھی قرآن پاک کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حکمت سکھاتے ہیں، یہ بھی قرآن پاک کے اندر، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی، یہ بھی قرآن پاک کے اندر۔ تو لہذا جو دین کے احکام ہیں وہ مبنی بر حکمت ہے، مبنی بر حکمت،
وہی جو حکمت ہے وہ ان احکام کی روح قرار دی جاتی ہے. احکام کی روح ان کی حکمتیں ہیں، وہ ساری مل کر جو ہے وہی اسلام کی روح بنتی ہے. ٹھیک. اچھا، اب مسئلہ کیا ہے کہ لفظ روح اسلام کا ہم استعمال کہاں کریں گے تو درست ہوگا، کہاں کریں گے تو غلط ہوگا. جب ہم یہ کہیں گے نا کہ روح اسلام بھی ہے اور بدن اسلام بھی ہے پھر تو ٹھیک ہے. یہ روح ہے نا تو اس کے لیے ایک بدن بھی ہے پھر تو ٹھیک، اور وہ بدن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بنایا گیا اور دیا گیا ہے پھر ٹھیک. لیکن جب یہ کہا جائے گا نا کہ روح خود ہی اڑتی پھر رہی ہے اور جو اس کو جس پنجرے میں چاہے قید کر لے اور اس کا بندہ بنا کے اور پرندہ بنا کے اس کو اڑانا شروع کر دے، یہاں سے غلطی شروع ہو جاتی. اب ہمارے سامنے جو دین ہے، دین کا سب سے بڑا سورس، پہلا سورس جو ہے وہ قرآن پاک ہے. دوسرا جو ذریعہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی احادیث ہیں. جب ہم ان سب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اس کی صرف روح نہیں عطا فرمائی بلکہ اس کا جسم بھی عطا فرمایا. اور وہ روح اس جسم میں ہوگی تو ہی وہ اسلام قرار پائے گا. اگر روح تو ہے جسم وہ نہیں ہے تو پھر وہ اسلام نہیں ہے، پھر وہ کچھ اور ہے. ویسے تو ایسا پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن اگر مثال کے طور پہ میں عرض کروں کہ اگر ایک انسان کی روح نکال کے کسی بلی میں ڈال دی جائے تو بتائیے وہ انسان ہے یا بلی؟ بلی. وہ بلی ہے نا وہ. ٹھیک. اسی لیے جو لوگ یہ عقیدے کے قائل ہیں آواگون کے کہ جناب مرنے کے بعد روحیں وہ مختلف چیزوں کی جو ہے وہ اس میں چلی جاتی، نیا جنم لیتی ہیں، اچھے والا کسی اچھی گرو میں آ جاتا ہے ورنہ بندر کتے میں آ جاتا ہے. ٹھیک. جن کا یہ عقیدہ ہے تو ان کے اعتبار سے بھی، ان کے اعتبار سے اسلام کے اعتبار سے قطعاً باطل عقیدہ ہے. لیکن ان کے اعتبار سے آپ جو لے لیں تو جب وہ کسی دوسرے میں جاتی ہے تو وہ پھر وہ بلی اور کتا ہی کہلاتا ہے، پھر وہ انسان نہیں کہلاتا. تو روح بذات خود تنہا جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ اس کے لیے خارج کے اندر کوئی دوسرا وجود نہ، اس کے لیے جسم نہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح اسلام بھی عطا فرمائی ہے اور قالب اسلام بھی عطا فرمایا، جسم اسلام بھی عطا فرمایا. اب میں اس کے لیے دین کی جو سب سے بنیادی ترین 4 عبادتیں ہیں میں ان کی مثال عرض کرتا ہوں. نماز ہے. نماز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا. نماز کی روح کیا ہے، روح صلاۃ کیا ہے؟ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو یاد الہی جو ہے یہ روح نماز ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. حدیث مبارک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عبادت کی روح پوچھی گئی. فرمایا ان تعبد اللہ کا انک ترا، سبحان اللہ. تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو خدا کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے، خدا تو تجھے دیکھ رہا ہے. تو عبادت اس جو ہے وہ بلیف کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کرنی چاہیے. اب نماز کی روح، عبادت کی روح ہے کہ بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی یاد اور یہ تصور، یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ نماز کی روح. لیکن کیا قرآن و حدیث نے صرف اتنا ہی بیان کیا جی. یا اس کے ساتھ باقاعدہ پورا ایک سسٹم اور پورا ایک بدن بھی عطا فرمایا کہ 5 نمازیں ہیں؟ وہ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم ہوتی ہے. اس نماز کے اندر قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قراءت ہے، التحیات ہے. قیام پہلے ہے، رکوع بعد میں، سجدہ بعد میں. ہر نماز کی اتنی رکعتیں ہیں. یہ جو سارا کچھ ہے یہ سب قالب ہے، یہ بدن ہے، یہ نماز کا بدن ہے. اور اس نماز کے بدن میں جو روح ہے وہ خدا کی یاد ہے. سبحان اللہ. آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، خدا کو یاد کیا. آپ نے ثنا پڑھی، اللہ کو یاد کیا. سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ کو یاد کیا. آپ نے خدا کا قرآن پڑھا تو اللہ کو یاد کیا. آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھی تو اللہ کو یاد کیا. آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھی تو اللہ کو یاد کیا. آپ نے التحیات پڑھی تو اللہ کو یاد کیا. آپ نے سلام بھی پھیرا تو ورحمۃ اللہ کو یاد کیا. سبحان اللہ. تو دیکھیں وہ جو روح نماز ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک موجود ہے. جی بے شک. لیکن یہ قطعی طور پہ مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ ہمیں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ تم پہ نماز فرض ہے جس کا مقصد اللہ کی یاد ہے لہذا کر جیسے مرضی لینا، نہیں، بلکہ ایک پورا کا پورا اس کا طریقہ بیان کیا گیا.
تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کی صرف روح نہیں دی بلکہ نماز کا جسم بھی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ زکوٰۃ کو لے لیں، ٹھیک، زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ دولت صرف تمہارے چند افراد کے درمیان ہی رہ جائے، ٹھیک، صرف مالداروں کے درمیان ہی دولت رہ جائے اور غریب بیچارے بھوکے مرتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ کی روح یہ ہے کہ اتنا ایسا ڈفرینس نہ ہو کہ ایک طرف تو یہ حالت ہے کہ کسی کے کتے بھی دنیا کی بہترین غذائیں کھا رہے ہوں اور دوسری طرف بہت سارے لوگ بھوکے مر رہے ہوں۔ اس کا جو ہے اس کی تقسیم ہونی چاہیے، دولت کی تقسیم ہونی چاہیے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی فرما کے چھوڑ دیا؟ اب چاہو تو اشتراکی نظام لے لینا، چاہو تو کمیونزم لے لینا، چاہو تو حکومت سب لوگوں کے مال پہ غصب کر دے، یعنی اتنی بڑی چوری اور ڈکیتی کرے کہ پورے ملک کے لوگوں کا مال ہی غصب کر لے۔ کیا دین نے اس کی اجازت دی؟ یا زکوٰۃ کا پورا اس کی پوری تفصیلات بیان کی، کتنے مال پر زکوٰۃ ہے اور کتنی زکوٰۃ ہے، کتنے مہینے بعد دینی ہے یا کتنے عرصے بعد دینی ہے؟ تو شریعت نے اس کا پورا طریقہ بیان کیا کہ اگر سونا چاندی یا روپے پیسے ہیں ان کی زکوٰۃ یہ ہے، اگر جانور ہیں تو ان کی مقدار یہ، زکوٰۃ یہ ہے، اگر کھیتی باڑی ہے تو فصلیں ہیں، پھل ہیں تو اس کی مقدار یہ ہے، اس پر یہ زکوٰۃ ہے۔ یہ پورا قالب اس کا عطا فرمایا، اس میں ہو وہی تقسیم ہی رہی ہے۔ ایک آدمی کا 1 کروڑ روپے ہے، 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے اس کے اوپر، تو اب 2.5 لاکھ اس نے غریبوں میں ہی تقسیم دینی ہے تاکہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم پایا جائے۔ جی، لیکن ایسا نہیں کہ تو وہ لوگوں کے اوپر ہی چھوڑ دیا کہ بھائی دیکھو ارتکاز دولت نہیں کرنا، تقسیم کرنی ہے، اب جیسے مرضی کر لینا، ایسا نہیں، بلکہ اس کی پوری ڈیٹیل بیان کی گئی۔ تو زکوٰۃ کی روح بھی بیان کی گئی، لیکن زکوٰۃ کا بدن بھی ساتھ دے دیا گیا کہ یہ روح اس بدن میں ہونی چاہیے، اس بدن سے باہر رکھو گے تو ایسے ہی ہے کہ انسان کی روح کتے میں ڈال دے، بلی میں ڈال دے۔ اچھا، اسی طرح آپ روزے کا لے لیں، روزے کی روح تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی واضح طور پہ بیان فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ واضح ترین آیت مبارکہ موجود ہے کہ روزے کا مقصد ہے کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، تمہارے اندر وہ اسپرٹ پیدا ہو جائے جس کے ذریعے تم گناہوں سے بچو، تمہیں سیلف کنٹرول جو ہے وہ حاصل ہو جائے، اپنے نفس پہ ضبط اور قابو حاصل ہو جائے۔ تو یہ جو روح ہے یہ تو آیت کے ساتھ ہی متصل بیان کر دی، لیکن کیا اس کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ دل کرے تو کبھی رات میں روزہ رکھ لینا، دل کرے تو کبھی دن میں روزہ رکھ لینا، اسی طرح کبھی موڈ بنے تو رمضان میں رکھ لینا، دل کیا تو محرم کے اندر بھی جو ہے نا وہ 30 پورے کر لینا۔ اچھا، پھر یہ کہ بھئی 2 4 10 8 جتنے مرضی رکھ لینا، یا فکس کیا کہ ماہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو اسپرٹ بیان کی ہے لعلکم تتقون، اس کے ساتھ ہی بیان کیا نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تو یہ جو فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہے یہ اس کا بدن ہے، غالب ہے، سبحان اللہ۔ لعلکم تتقون اس کی روح ہے، ساتھ ہی اس کا بدن بھی عطا فرما دیا۔ تو یہ دیکھیں روح اور بدن دونوں ساتھ ساتھ آئے۔ اسی طرح اب حج کو لے لیں، حج کی روح کیا ہے؟ حج کی روح ہے للہ، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ حج سراسر اللہ کے لیے، اس میں دوسری بہت ساری چیزیں ہیں ہی نہیں کہ یوں تو یوں تو یوں۔ حج یہ ہے کہ خدا کی محبت میں بس فنائیت ہے۔ آپ نے وہ کپڑے پہن لیے جو آپ زندگی میں پہنتے ہی نہیں، جن کے پہننے کا کوئی ایسا بطور خاص ہے نہیں، بس ایک عاشقوں والا لباس ہے، ایک دیوانوں والا لباس ہے۔ اچھا، آپ جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں 3 4 مقامات کی جن آپ سیر کر کے آ جاتے ہیں، بھئی یہ کیا ہوا؟ یہ جو آپ جنگلوں میں نکل گیا عاشق، یہ محبت والا جنگلوں میں نکل گیا، اس کو ویرانوں کے اندر جنا بھیج دیا۔ اچھا، وہ ایک خانہ کعبہ کے جا کے چکر لگا کے آ جاتا ہے، لاجیکلی تو وہاں پر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن وہاں وہ للہ کا مفہوم پایا جا رہا ہے کہ یہ محب اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگا رہا ہے، پھیرے لگا رہا ہے۔ اللہ اللہ، تو وہ للہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو بیان کر دیا کہ اللہ کے لیے، بس خالص اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو اس میں خالصتاً عشق و محبت فنائیت کا جو معنی حج کے اندر بیان کیا گیا، تو کیا اس کے بعد قالب کو چھوڑ دیا؟ اللہ کے لیے گھر کا حج فرض ہے، گھر سے نکلیے گا، ٹکٹ کرائیے گا، خانہ کعبہ جائیے گا، وہاں اس کو ہاتھ لگا کے واپس آ جائیں؟ نہیں،
یہ نہیں ہے کہ جس دن مرضی چلے جانا، دل کرے تو محرم میں حج کر لینا، ورنہ سفر کے اندر بھی کر سکتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ فکس ڈیٹس میں فلاں 9 تاریخ کو 9 ذو الحجہ کو حج ہوگا، احرام باندھ کے جائیں گے تو حج ہوگا۔ خانہ کعبہ کا طواف تنہا کافی نہیں، وہ ایک فرض ہے جی، لیکن عرفات کے اندر بھی جانا ہے، وقوف عرفہ بھی ہے، وقوف مزدلفہ بھی ہے، رمی جمار بھی ہے، رمی جمرات بھی ہے، یہ پورے کا پورا قالب عطا فرما دیا۔ اور یہاں پر اگر میں اس کی تفسیر کے اندر جاؤں تو میں حج کی ایک ایک چیز کے اپنے جو مقاصد ہے وہ بھی میں عرض کر سکتا ہوں کہ بھئی اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد، لیکن چونکہ اجمالاً کلام کرنا مقصود ہے کہ حج کی روح اللہ تعالیٰ نے صرف تنہا بیان نہیں فرمائی، بلکہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ نبی تمہیں کتاب پڑھ کے نہیں سناتے، صرف یتلو علیکم آیاتنا، آیتوں کی تلاوت بھی کرتے ہیں تاکہ آیات یاد ہوں، دل و دماغ میں بیٹھ جائیں، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں، لیکن اس کے ساتھ یعلمکم الکتاب، وہ تمہیں کتاب سکھاتے ہیں کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اس پر عمل کیسے کرنا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے ان پہ کتاب اس لیے نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کو کھول کر بیان، لِتُبَيِّنَ، تبیین کہتے ہیں کھول کر کسی شے کو بیان کر دیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا وہ ان کے سامنے کھول کر بیان کر دیں۔ تو وہ جو کھول کر بیان کرنا تھا، وہ جو تعلیمی کتاب تھی، وہ جو تبیین کتاب تھی، وہ جو تفصیل کتاب تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور وہی قالب ہے، وہی بدن ہے، وہی قالب ہے، وہی بدن ہے۔ اچھا، یہ میں نے 4 جو بنیادی عبادتیں ہیں میں نے ان کے اعتبار سے عرض کر دیا، اور یہ وہ ہیں جن کو کہا گیا بنی الاسلام علی 5، شہادت لا الہ الا اللہ، اور اس کے آگے یہ 4 چیزیں۔ تو روح اسلام اور بدن اسلام، قالب اسلام، وجود اسلام، یہ اللہ رسول نے دونوں ہی بیان کی۔ اب جو شخص روح اسلام تو لے لے اور بدن اسلام کو بولے کہ نہیں ڈونٹ ٹچ می، نہیں یہ نہ مجھے چھوئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پہ تو ایمان رکھتے ہو، روح والے حصے پہ، لعلکم تتقون پر ایمان ہے، لذکری پر ایمان ہے، للہ پر ایمان ہے، اور کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم پر ایمان ہے، بقیہ وتکفرون ببعض، باقی کے ساتھ کفر کرتے ہو، بقیہ کا انکار کرتے ہو، تو فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، پھر ایسے کی سزا کیا ہے سوائے اس کے کہ دنیا کے اندر رسوائی ہو اس کے لیے، اور آخرت کے اندر پھر وہ عذاب کی طرف پھیرا جائے۔ تو یہ 4 میں نے مثالیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بیسک چیزیں کہ جہاں پر حالانکہ اگر ان کو لوگوں پر چھوڑ دیا جاتا تو گرتے پڑتے لوگ کچھ نہ کچھ ڈنکا کر ہی لیتے نا، ہو سکتا کچھ زیادہ ہی کر لیتا۔ نماز کا کہا گیا کہ ذکر الہی اس کی روح ہے، تو ہو سکتا کہ صرف یہ 1.5 گھنٹے کی 5 نمازیں تھی، وہ 3 گھنٹے بیٹھا رہتا۔ تو جب وہاں کے جہاں بندے کا ذوق اور محبت اس سے کچھ زیادہ ہی کروا دے گا، جب وہاں بھی ساتھ میں بدن اور تفصیل ساتھ بیان کی ہے، تو وہ چیزیں کہ جن میں نفس جڑا ہوا ہے، پیسے کے معاملات کے جہاں نفس جڑا ہوا ہے، تو وہاں تو زیادہ خدشات موجود تھے کہ بندہ ڈنڈی مارے گا کہ نہیں بھئی یہ جو ہے نا ٹھیک ہے، وہ اتنا صرف یہ ہے کہ میں کسی کا ناجائز مال نہ کھاؤ، یہ اس کی روح ہے، یہ اس کی روح ہے کہ فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ بالکل روح ہے، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ لیکن وہ باطل، وہ جو روح ہے کہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی۔ سود اسی باطل طریقے سے جو ہے کسی کا مال کھانے کا نام ہے، اسی طرح جو فاسد عقود ہیں، جو شرعی اعتبار سے ناجائز آپس کا کاروبار ہے یا ناجائز نوکریاں ہیں، یہ جو ہے یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ حتیٰ کہ جس چیز کو لوگ نہ بھی سمجھیں، مثال کے طور پہ ایک تعداد ہے کہ جو شراب کی خرید و فروخت کو غلط نہیں سمجھتی، غیر مسلموں کے اندر تو عام ہے نہیں، لیکن مسلمان کے حق میں یہ اکل مال بالباطل کی صورت۔ تو اسلام نے جب عبادات کے اندر روح کے ساتھ اس کا قالب و بدن اور اس کی تفصیلات بھی دی ہیں، اسی طریقے سے جو شریعت کے دوسرے احکام ہیں جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، جن کا تعلق میاں بیوی کے ساتھ ہے، نکاح کے ساتھ ہے، جن کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے،
جن کا تعلق انسان کے ذاتی اوصاف کے ساتھ ہے، وہاں پر بھی تنہا اسے روح نہیں دی، احکام کی روح نہیں دی، بلکہ اس کے ساتھ اس کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں۔ ورنہ مثال کے طور پہ غیبت کے اندر کیا کسی کا نقصان ہوتا ہے؟ غیبت کے اندر کسی کا اصل مقصود، غیبت کی روح کیا ہے، غیبت کی حرمت کی روح کیا ہے؟ کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے پیچھے اصل جو حکمت ہے، روح ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن اگر میں اور آپ بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں اور جس بندے کی کر رہے ہیں وہ دنیا سے ہی جا چکا ہے، تو اب اس کو کیا نقصان ہوگا؟ مردے کی غیبت سے مردے کو کیا نقصان ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور ہم تنہائی میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود شریعت کہتی ہے حرام۔ اب اگر کوئی آدمی روح پکڑ کے بیٹھا ہو تو اس کے اعتبار سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یار مردے کے بارے میں اتنا کیا سینسیٹیو ہونا بھائی، مردے کو کون سا نقصان پہنچ رہا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غیبت حرام، دین نے فرمایا یہ غیبت حرام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صرف روح پہ چھوڑا جاتا تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم خود ہی کہہ دیتے بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو لہذا روح اسلام کا لفظ جب غلط معنوں کے اندر استعمال ہوگا تو پھر وہ غلط ہے، وہ مراد باطل ہے، کلمہ سچا ہے۔ لیکن جب اس کو ہم دین کی اسپرٹ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر ایک پورا جہان ہے۔ یہ میرے ایک پہلو کے اعتبار سے بات بیان کی ہے، ورنہ دین کی ایک دوسری روح تزکیہ کے اعتبار سے کلام کرے تو پھر ایک دوسری کلام چل پڑے گا، ایک دوسری بحث چل پڑے گی، لیکن یہ کہ کافی ہے انشاءاللہ۔ اسلام، اسلامی تعلیمات، اسلام کے بنیادی ارکان اپنے اندر کیسی حکمتوں کو سموئے ہوئے ہیں۔ میں تو مفتی صاحب کے جواب میں اس نقطے پر کھو گیا جب آپ نے صرف زکوٰۃ کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے اشتراکیت، اجتماعیت اور دولت کی منصفانہ تقسیم، معاشرے سے غربت کا اٹھ جانا اور لوگوں کا غربت کی لکیر سے ابھر کر اوپر آنا، ان جیسے موضوعات کہ جن پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، بڑے بڑے نظام بنے، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں لیکچرز ہوئے، لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی، اسلام نے صرف زکوٰۃ کا ایک نظام دے کر ان تمام چیزوں سے ہمیں بے نیاز کر دیا ہے۔ اب ہمیں دولت کی منصفانہ تقسیم کے لیے اور غریب کے حقوق کی جد و جہد کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم صحیح طریقے سے اسلام ہی پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں اور مالدار اپنی زکوٰۃ درست طریقے سے نکالے، پوری نکالے، اور پھر حقدار تک اس حق کو بطریق احسن پہنچا دے، تو یقین مانیے کہ جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں سے غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ اچھا، پھر روح اسلام، عبادات کی روح، سبحان اللہ، کیسے کیسے بینیفٹس ہیں، کیسی کیسی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی باتیں جو ابھی تک اظہار کی متقاضی ہیں، لیکن وقت کا دامن چونکہ تنگ ہے۔ اچھا، یہاں محمود بھائی ذرا سا آگے بڑھتے ہیں۔ مطلب ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس وقت، جو پوری امت مسلمہ جس دور سے گزر رہی ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان تیسری دنیا میں ہیں، پسماندہ ہیں، پیچھے ہیں، تعلیم یا ٹیکنالوجی کے دور میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی پور پرفارمنس ہے، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ شاید یہ ہے کہ یہ مذہب کے پیروکار ہیں، ٹوٹلی کمیٹڈ ٹورڈز ریلیجن، اسلام پہ سختی سے عمل پیرا ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ ہماری کیسے رہنمائی فرمائیں گے کہ یہ نظریہ غلط ہے؟ یہ جو کنسیپٹ ہے نا بیسیکلی کہ لوگ جو ہیں وہ چونکہ مذہب کی طرف میلان رکھتے ہیں، مسلم ہیں اور اپنی عبادات کی طرف توجہ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ پور ہے۔ تو جب ہم ایک پہلی نظر میں اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام گویا کہ اس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ گویا کہ یہ اسلام پر عمل کرتے ہیں تو اب جو ہے ان کی پرفارمنس جو ہے ویک ہے، یعنی یہ اس میں سے ایک مطلب جو ہے نکلتا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی حقیقی معنی میں اسلام کا مطالعہ کرے یا اسلامی احکامات پر عمل کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا تو علم کے بارے میں جو رویہ ہے، اور اسلام جس طرح علم کو اہمیت دیتا ہے یا جس طرح اسلام علم کو ڈیل کرتا ہے، اور علماء کی جس طرح اسلام جو ہے نا وہ پذیرائی کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کہیں نہیں ہے۔ آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی اتری وہ کیا لفظ تھا؟ اقرا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئیں، قرآن پاک کا جو مقصد بیان کیا گیا،
اس میں تعلیم، ٹھیک ہے، اس میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو تعلیم دینا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع اسلام سے لے کر آج تک مسلمانوں نے جہاں پر علم کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہوئی، ان دیکھا کہ اسلام پر عمل کرنے والے کس قدر کمیٹڈ تھے علم کے ساتھ، اور انہوں نے کس طرح ترقی کی، اسلام نے کس قدر جو ہے وہ علم کو پروموٹ کیا۔ وہ دور تھا کہ جب لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اس وقت اسلام نے ایسا جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یوں کہہ لیں کہ لوگوں میں ایسی ریولیوشن آئی کہ لوگ بہت زیادہ عالم بنے، بہت زیادہ پڑھنے والے بنے، لکھنے والے بنے، سیکھنے والے بنے، سکھانے والے بنے، اور علم کا ایک پورا دبستان بن گیا۔ کتنے سارے علوم ہیں جن کو مسلمانوں نے ان کی بنیاد رکھی، ان علوم کی پہلے بنیاد ہی نہیں تھی، مسلمانوں نے ان علوم کی بنیاد رکھی۔ کتنے علوم ایسے ہیں۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل صفہ جو تھے ان کو باقاعدہ ایک تعلیم کا نظام تھا اور پڑھایا جاتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو فدیے کے طور پر یہ رکھا جاتا ہے کہ جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ ان کو لکھنا سکھا دیں بچوں کو، یہ یعنی ایک طور کا فدیہ رکھا گیا۔ اچھا، پھر احادیث میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی، اور فرمایا گیا کہ جنت میں جو علماء ہوں گے ان کا درجہ انبیاء سے ایک درجہ کم ہوگا، مطلب یہ ہے کہ ان کے بہت زیادہ وہ جنت میں قربت اختیار کریں گے جو عالم ہیں۔ پھر ان کے لیے جو آخرت میں انعام رکھے گئے، ٹھیک ہے، پھر علم کی تلاش پر جس طرح ابھارا گیا اور فرمایا گیا کہ ہر ایک مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اس پر ہم عمل کرنے کی وجہ سے ہماری پرفارمنس پور ہو رہی ہے یا ہم پیچھے رہ رہے ہیں، تو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اگر ہم اسلام کے دامن کو تھامیں اور حقیقی طور پر اسلام پر عمل کریں تو اسلام تو ہمیں علم، تحقیق، تفکر، ہر چیز کی طرف بلاتا ہے، ابھارتا ہے، اور جو لوگ اس پر عمل کرتے تھے وہ دنیا میں سپر پاور بھی بنے۔ انہوں نے ایسی ایسی چیزیں جو ہے نا وہ ایجاد کی جن کی بنیاد پر آج دنیا جو ہے وہ ایڈوانس ہے۔ یہ مسلم ہیں یا ہم ایک جو ہے وہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو انصاف پسند مغربی معاشرہ ہے اس کے بھی ہم محققین کو جب دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ان الفاظ کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آج کی جو ترقی ہے اس کی بنیادیں مسلمانوں نے رکھی ہیں۔ مطلب غیر متعصب لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں، کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، باقاعدہ نام ہے، اور انہوں نے وہ اس کی پیچھے جو ہے نا وہ پوری ہسٹری بیان کی ہے۔ تو مسلمان جب اسلام پر عمل کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ناکام ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کنسپٹ سے پیچھا چھڑا کر اسلام پر عمل کیا جائے۔ اسلام جس طرح علم اور تحقیق کی طرف بلاتا ہے اس کی طرف آیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے کامیابیاں ملیں گی۔ باقی مفتی صاحب انشاءاللہ عز و جل اس پر جو ہے نا وہ کلام فرمائیں گے، مزید کلام فرمائیں گے تو ہمیں مزید واضح جو ہے نا وہ کنسپٹ کا پتہ چلے گا۔ اصل میں یہ یوں ہی ہے، یہ جو بات ہے نا کہ اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ بھئی یہ آدمی نا بڑا صاف ستھرا ہے کیونکہ یہ سالانہ نہاتا ہے، اور یہ بڑا میلا ہے کیونکہ یہ روزانہ نہاتا ہے۔ دو اپوزٹ چیزیں ہیں، یعنی جو بات کہی ہے اس کے بالکل آپ الٹ دلیل دے دیں تو اب اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ ٹھیک، جو سالانہ نہائے گا تو وہ میلا ہوگا، جو روزانہ نہائے گا وہ صاف ستھرا ہوگا۔ اب اسلام کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ کہنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے یہ کہنا کہ یہ بندہ میلا ہے کیونکہ یہ روزانہ ہی نہاتا ہے، اور اسلام دشمنی کو کہنا کہ یہ ترقی ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہنا یہ سالانہ نہانے والا بہت صاف ستھرا۔ بات یہ ہے، میں آپ کے سامنے دو چیزیں عرض کرتا ہوں۔ دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مسلمان آج پستی کا شکار ہیں یا ماضی کے اندر پستی کا شکار تھے؟ آج پستی کا شکار ہے۔ ماضی کے اندر تو ورلڈ پاور تھی نا، سپر پاور تھی دنیا کی۔ مسلمان ترقی پر تھے، سائنس میں بھی، ٹیکنالوجی میں بھی، میڈیکل کے اندر بھی، اور باقی جتنی بھی زندگی کے معاملات ہیں ان کے اندر مسلمان تہذیب غالب تھی، مسلمان حکمران غالب تھے، مسلمانوں کی ایجادات غالب تھی۔ ٹھیک، اچھا، یہ تو ہے کہ پہلے مسلمان ترقی پر تھے اور آج تنزلی میں ہیں۔ ایک اب دوسرا سوال یہ ہے
کہ آج کے مسلمان اسلام پر زیادہ عمل کرنے والے ہیں یا پہلے والے اسلام پر زیادہ عمل کرنے والے تھے؟ ہم سے کئی گنا زیادہ عمل کرنے. اس کا مطلب یہ ہوا، اب خلاصہ یہ نکلا کہ جب مسلمان اسلام پر زیادہ عمل کرنے والے تھے تو وہ زیادہ ترقی پر تھے، وہ زیادہ غالب تھے، وہ دنیا میں زیادہ عزت والے تھے، وہ دنیا کے اندر زیادہ علم کے جو ہے نا وہ علم بردار تھے. اب مسلمان جتنے اسلام پر عمل کرنے میں کمزور ہیں اتنے ہی اپنی ترقی کے اندر کمزور ہیں. تو اب بتائیے کہ اسلام پر عمل کرنا ترقی کی طرف لے کر جا رہا تھا یا اب اسلام کو چھوڑنا تنزلی کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ بڑی واضح سی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک اسلام پر صحیح طریقے سے عمل ہوتا رہا تب تک مسلمان ترقی یافتہ رہے، مسلمان غالب رہے، اور جب انہوں نے اسلام پر عمل کرنا چھوڑا تو یہ تنزلی اور پستی کا شکار ہو گئے. یہ تو وہ ہے جو پوری پچھلے 1400 سال کی تاریخ کا میں نے 2 سوالوں کے اندر آپ کو خلاصہ عرض کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بات کہ یہ کہنا کہ نہیں بھی مسلمانوں کا بہت زیادہ مذہبی ہونا یہ ان کی دنیاوی ترقی کے اندر رکاوٹ ہے، تو یہ تو ایک دعویٰ ہے نا جی. یہ تو ایک دعویٰ ہے. اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اگر ایک جملہ ہی بولنا ہے تو جملہ بولنے کے اندر اگر کوئی یہ بول دے کہ بھئی دنیا اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ سائنس ترقی کر رہی ہے، تو اسے یہ کہا جائے گا نا کہ بھائی یہ کیا بات کر دی آپ نے کہ سائنس ترقی کر رہی ہے تو دنیا پریشان ہے، یا چونکہ اے سی ایجاد ہوگا لہٰذا آج کل گرمی بہت لگ رہی ہے. تو بھائی جو بات کہی جائے اس کی کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے. اب دنیا میں جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، یا مسلمان چونکہ بہت زیادہ مذہبی ہیں لہذا اس لیے مسلمان ترقی نہیں کر پا رہے، تو یہ تو ایک دعویٰ ہوا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اصلاً کوئی نہیں، اس کی دلیل اصلاً کوئی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ترقی کی جتنی صورتیں، ترقی سے مراد کیا ہے پہلے تو یہ اگر واضح ہو جائے تو پھر تو اس کے اعتبار سے ہم کلام کریں. اگر تو ترقی سے مراد یہ ہے کہ بدکاری عام ہو جائے، اگر تو ترقی سے یہ مراد ہے کہ خاندانی نظام تباہ ہو جائے، اگر ترقی سے یہ مراد ہے کہ اولاد کی نظر میں ماں باپ کی عزت کوئی نہ ہو، اگر ترقی سے یہ مراد ہے کہ باپ اگر بوڑھا ہو کے کھانسنا شروع کرے گا تو اٹھا کے اولڈ ہوم کے اندر اسے ڈال دیں، اگر ترقی یہ ہے کہ جوان بیٹی جناب گھر سے بھاگ جائے، اگر ترقی یہ ہے کہ لڑکی اپنے بوائے فرینڈ اپنے جو ہے ماں باپ کے آنکھوں کے سامنے رات کو لے کے آئے اور ہر تیسرے دن اسے بوائے فرینڈ بدلا ہوا ہو، اگر تو اس کا نام ترقی ہے تو پھر یقیناً اس ترقی کی راہ میں اسلام سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس ترقی کی راہ میں اسلام سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ یہ ترقی نہیں تباہی ہے. اگر پاگل خانوں کا آباد ہونا نفسیاتی امراض کی وجہ سے، اگر شادی سے پہلے جناب 5 بچے ہو جانا اور شادی 16-20 سال کے بعد کرنا، اگر یہ ترقی ہے تو اسلام یقیناً اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. لیکن اگر ترقی اس کا نام نہیں ہے اور آپ ترقی یہ سمجھتے ہیں جسے ہم سائنسی ترقی کہتے ہیں یا جسے میڈیکل کی ترقی کہتے ہیں کہ آپ نے جہاز بنا لیے، اے سی بنا لیے، اب چاند پہ چلے گئے، اب مریخ پہ چلے گئے، آپ نے سورج کے بارے میں ریسرچ کی، آپ نے گلیکسیز کو ڈسکور کر لیا، آپ نے کہکشاؤں کو دریافت کر لیا، آپ نے جناب دنیا میں نت نئی ایجادات کر لی، ٹیلی فون ایجاد کر لیا، موبائل ایجاد کر لیا، اب اس سے بھی کچھ آگے ایجاد کرنا ہے، انٹرنیٹ ایجاد کر لیا، اس سے بھی آگے کچھ ایجاد کرنا ہے. اگر یہ چیزیں ترقی تو بتائیے کہ دین اسلام کا وہ کون سا حکم ہے جو اس ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ بہت خوب. عموماً ترقی کا تو یہ مفہوم لیا جاتا ہے نا، پہلے والا تو میں نے بطور ایک الزام قسم کے طور پہ میں نے بیان کیا تھا، لیکن ترقی تو اسی کو کہا جاتا ہے نا. تو بھائی کیا قرآن میں، حدیث میں، یا جو محقق دین کے اسکالرز ہیں، علماء ہیں، کیا انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ چاند پہ نہیں آنا بالکل؟ کیا اسلام کسی نے کہا کہ اسلام کا حکم ہے کہ تم نے مریخ کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کرنی؟ کیا اسلام نے یہ حکم دیا کہ تم نے کہکشاؤں کو دریافت نہیں کرنا؟ کیا اسلام نے یہ حکم دیا کہ تم نے طب کے اندر کوئی ترقی نہیں کرنی؟ کیا اسلام نے یہ حکم دیا کہ دنیا کی جدید ترین میڈیکل کی مشینیں تم نے نہیں کرنی؟ کیا اسلام نے یہ حکم دیا کہ تم نے موبائل نہیں ایجاد کرنا، موبائل کا استعمال نہیں؟ تو ایسا تو کوئی حکم نہیں، بلکہ اس کے اپوزٹ معاملہ ہے. اس کے اپوزٹ معاملہ ہے کہ دین کی 2 باتیں بھی اگر میں عرض کر دوں تو پوری کی پوری سائنس کی جو اس کے اندر بنیاد ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. جو سائنسی ترقی ہے، جو یہ ترقیاں ہیں، یا تو وہ اس وجہ سے ہیں کہ انسان کو جستجو ہے، انسان کے اندر تجسس ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ ادھر کیا ہے، مریخ پہ کیا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ مریخ پہ جا کے رہائش کرنی ہے،
اگرچہ یہ بھی کہا جاتا ہے لیکن بظاہر یہ کہ بہت کم چانسز ہے. چلے مریخ کا تو ہوگا کہ وہاں جا کے رہائش کرے, سورج پہ تو رہائش نہیں کرنی, لیکن سورج کے بارے میں جو وہ دریافت کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں ریسرچ کی جاتی ہے. گلیکسیز دنیا میں اربوں کی تعداد میں کہکشائیں, ان میں اربوں خربوں ستارے ہیں, تو ان کے اوپر جا کے جو ہے وہ ہم نے کوئی کھیل تو نہیں کھیلنا, وہاں جا کے چائے شائے تو نہیں پینی, لیکن پھر بھی ان کے بارے میں کیوریسٹی, ایک جستجو ہے, ایک تجسس ہے. اب جہاں تک اس تجسس کا تعلق ہے, یہ تجسس ہے جو اس طرح کی چیزیں کرواتا ہے, تو یہ تجسس تو خود قرآن دلوں میں ڈالتا ہے. بہت خوب. یہ شوق تو قرآن دلوں میں ڈالتا ہے. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی جو صرف تمہیں فائدہ دینے والی چیزیں ہیں ان کے اوپر غور کرو, کیونکہ تجسس جو ہے وہ بذات خود انسان کے اندر بڑی ایک مضبوط حص ہے, ایک اس کے اندر بڑی مضبوط جو ہے نا, اس کے اندر ایک موٹیویشن کہہ لیں, محرک کہہ لیں, محرک ہے کہ انسان دریافت کرنا چاہتا ہے, معلوم کرنا چاہتا ہے, اس کے اندر تجسس ہے, یہ معلومات کا, دریافت کا, پتہ حاصل کرنے کا, علم کا, نالج کا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کیسے بنایا گیا, کیا نہیں دیکھتے آسمانوں کی طرف کیسے بلند کیا گیا, کیا نہیں دیکھتے زمین کی طرف کیسے بچھا دی گئی, کیا نہیں دیکھتے پہاڑوں کی طرف کیسے گاڑ دیے گئے, کیسے زمین کے اندر گاڑ کے بنا دیا گیا. تو قرآن پاک تو یہ تجسس پیدا کر رہا ہے. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض, کیا آسمان و زمین میں جو خدا کی بادشاہتیں ہیں ان میں نظر نہیں کرتے. فرمایا فی انفسکم افلا تبصرون, تمہاری ذاتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھ دی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم انہیں دکھائیں گے آفاق کے اندر اپنی نشانیاں, اور خود ان کی اپنی جانوں کے اندر, ان کے اپنے وجود کے اندر ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. تو اگر ترقی اور یہ جتنی دریافتیں ہیں ان سب کے پیچھے موٹیو اور محرک اور مقصد اگر تجسس ہے, تو یہ تجسس تو قرآن سے زیادہ کسی نے ابھارا ہی نہیں. بہت خوب. اور اگر یہ ساری ترقیوں کا مقصد یا دوسری بہت ساری ترقیوں کا مقصد ہے انسانوں کو فائدہ پہنچانا, میڈیکل کی چیزیں کیوں ایجاد ہوتی ہیں؟ انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے, آپریشن کے نت نئے طریقے ہیں, دوائیاں نت نئی ہیں, مشینیں نت نئی ہیں, اور جو نیو انسٹرومنٹس ایجاد ہو رہے ہیں, یا یہ ہمارے موبائل ہیں, یہ ہماری لائٹس ہیں, بجلی ہے, بلب ہیں, اور نہ جانے سولر لائٹس ہیں, یہ جتنا کچھ ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو فائدہ پہنچانا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا, فائدہ دینے والا ہے. تو بھائی جب موبائل لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے تو آپ ایک نہیں 10 قسم کے موبائل ایجاد کرو. اس سے بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جو نفع ناس بینیفیشل فار دا مین کائنڈ, جو انسانوں کے لیے, جو لوگوں کے لیے مفید ہے, تو وہ کرو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے بہترین بن جاؤ گے. تو سبحان اللہ. آرام دہ سے آرام دہ گاڑیاں ہیں, ایجاد کرو, آرام دہ, کمفرٹیبل خیر الناس, اللہ زیادہ آرام دینے والا لوگوں میں اتنا بہترین ہوگا, اتنا اچھا ہوگا وہ. تو اگر نفع ناس, اگر لوگوں کا, انسانیت کا بھلا اور ان کی بھلائی اور ان کی خیر اور ان کا نفع اور ان کی کمفرٹس, اگر یہ مقصود ہیں سائنس سے, تو پھر تو اس کے بارے میں تو ہمارے دین نے تو پہلے بتا دیا, قرآن حدیث نے تو پہلے بتا دیا. لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے, تو لہذا لوگوں کو نفع پہنچانے والی کام کرو جتنے بھی کرنے. اب اس کے اوپر اب مزید ابھی اگر اس کے اوپر یہ سوال ہو, نہیں یار پابندیاں بھی تو لگا دیتے ہو نا. سوال یہ ہوتا ہے کہ چلے یہ تو مان لیا, اللہ کرے مان لے جو میں نے چیزیں عرض کی ہیں, ورنہ جو بالکل ہی ڈھیٹ قسم کے ہوتے مانتے ہی نہیں. لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ یہ کہے کہ نہیں اس کے ساتھ جو تم پابندیاں لگا دیتے ہو, مثلا لاؤڈ اسپیکر ہے, نماز کے اندر نہ استعمال کرو, ٹھیک, تصویر ہے یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں. اب اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں اگر علماء نے پابندی لگائی تو یہ ان کی خوف خدا کی علامت ہے کہ انہوں نے اندھی تقلید نہیں کی کہ جو مرضی ایجاد کرتے رہو جائز ہے. انہوں نے اس کے مقاصد اور دین کی روح اور یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے اس پر غور کیا, اور پھر اس کے بارے میں جو ان کی رائے بنی انہوں نے دیانت داری کے ساتھ دے دی. وہ رائے سائنس دشمنی کی وجہ سے نہیں تھی,
بات یہ ہے وہ رائے سائنس دشمنی کی وجہ سے نہیں تھی. پابندیاں دنیا میں کہاں نہیں ہوتی. میں آپ کو سائنسی پابندیوں کی بتا دیتا ہوں. اگر سائنس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے, یہ اگر یہی مطلب نکلتا ہے کہ بھئی اسلام کوئی پابندی نہ لگائے, ٹھیک, تو بھائی لاؤڈ اسپیکر تو سائنس نے ایجاد کیا ہے نا. اب میں آپ کے کان کے ساتھ رکھ کے بولنا شروع کر دیتا ہوں اور آپ کا کان ہی پھاڑ دیتا ہوں, تو مجھے کوئی تو پابند کرے گا کہ بھائی صاحب مہربانی آپ کی, یہ کان تو نہ پھاڑے اس کا. میں بولو سائنس ہے بھائی, تمہیں پتہ ہے یہ لاؤڈ اسپیکر سائنس کی ایجاد ہے, یہ کسی پابندی کو قبول نہیں کرتا, doesn't accept any restriction, لہذا کان پھاڑنے دو مجھے اپنے. تو بھائی خارجی طور پہ کچھ تو پابندیاں لگائیں گے آپ, کچھ آپ کی معاشرتی پابندیاں ہوتی ہیں, کچھ آپ کی اخلاقی پابندیاں ہوتی ہیں. آپ لوگوں کی بہت ساری زندگی کے پہلو سامنے رکھ کے کچھ پابندیاں لگاتے, ورنہ میں آپ کو یہ تو چلے آپ کہیں گے نا یہ جو استعمال کی بات ہے, ٹھیک, میں عرض کرتا ہوں کلوننگ کا نام سنا ہوگا آپ, ٹھیک. کلوننگ یہ ہے کہ بھئی وہ جیسے بیڑ کی کلوننگ کی نا, وہ اسی طرح کی اسی کا جین لے کے دوسری اسی طرح کی سیم ٹو سیم بنا دی. انسانی کلوننگ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کے جینز لے کے اسی جیسے جتنے مرضی انسان بنا دیے جائے, بہو, یعنی اس کا سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک چیز جو ہے نا, اس کی آنکھیں, شیپ, یہ وہ ہر چیز اسی طرح کی ہوگی. بھیڑ کے اوپر جو ایکسپیریمنٹ کیا وہ تو یہی تھا نا. اچھا, انسانی کلوننگ بھی ہو سکتی, کیا دنیا اس کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں. کیوں؟ سائنس ہے بھائی, اس کی تو کلی اجازت ہونی چاہیے کہ سائنس جو مرضی کرے, اس کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو. لیکن ساری دنیا نے مل کے پابندی لگائی ہوئی ہے اس ترقی کے اوپر, اس ترقی پہ, اس ایجاد پہ یا اس دریافت پہ, اس سائنس کے اتنے عظیم کارنامے پہ ساری دنیا نے مل کے پابندی لگائی ہے کہ انسان کی کلوننگ نہ کی جائے. ایک انسان سے جینز لے کر اسی جیسے 150 اور نہ بنائے جائیں, اخلاقیات تباہ ہو جائیں گی. بیوی کو کیا پتا کہ میرا شوہر یہ ہے, یہ ہے, یہ 75 کھڑے سامنے, ٹھیک, جس سے اس نے پیسے وصول کرنے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو دینے, اس کو دینے, اس کو دینے, اس کو دینے, کس کو دینے بھائی, کوئی بھی آ کے وصول کر لے گا, دوسرا روتا رہے گا اصل مالک. تو انسانی کلوننگ پہ تو ساری دنیا کے خود جو ہے پڑھے لکھے, ایجوکیٹڈ, لبرل, سیکولرز, ایتھیسٹ, ریشنلسٹ سارے مل کے پابندی لگا رہے. کیوں لگا رہے؟ سائنس ہے, سائنس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک. اچھا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام سنو, مصنوعی ذہانت. مصنوعی ذہانت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ روبوٹ, کمپیوٹر ایسے بنا دیے جائیں جو خود سوچے, اس پہ جو فیڈ کیا جائے وہ نہیں, جیسے فیڈ کیا تو ابھی بھی وہ چلتا ہی ہے نا, وہ خود ہی سوچ کے کر دے. اب اس کی شان میں گستاخی کر دی کسی نے تو کمپیوٹر صاحب تو مار دے گا سب کو. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر اس وقت پابندی ہے. کیا یہ سائنس کا کارنامہ نہیں ہے؟ یہ سائنس کی دریافت نہیں ہے؟ کیا یہ سائنس کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے؟ کیا یہ سائنسی چیز نہیں ہے؟ کیوں پابندی لگائی اس کے اوپر؟ نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کے باوجود لگائی. تو جناب عالی, اگر آپ مل جل کے چیزوں پر کچھ پابندیاں لگا سکتے ہیں, تو پھر اگر اسلام نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں تو اس کے اوپر بھی کوئی کلام نہیں ہے. لہٰذا یہ والا جو کانسیپٹ ہے کہ بھی اسلام سائنس کی راہ میں رکاوٹ ہے, یہ اول تا آخر باطل ہے, اول تا آخر غلط ہے. میں نے سائنس کی 2 بنیادی جو اس کے ریزنز ہیں, جو اس کے پیچھے موٹیوز ہوتے ہیں, وہ میں نے عرض کیے, اور وہ قرآن و حدیث سے وہ ثابت ہیں. اب رہی خارجی طور پہ پابندیاں, تو وہ لگائی جاتی ہیں, اس کے اندر کیا حرج ہے؟ آپ اپنے بچوں کو انٹرنیٹ نہیں استعمال کرنے دیتے کہ بھی غلط ویب سائٹس کے اوپر چلے جائیں گے, اخلاق بگڑ جائیں گے, اور جو ہے وہ بدکاری کے اندر, بے حیائی کے اندر جا پڑیں گے. تو اس کا کیا مطلب کہ آپ انٹرنیٹ کے دشمن ہیں, اور انٹرنیٹ چونکہ سائنس ہے لہذا آپ سائنس کے دشمن ہو گئے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. چائنا نے اپنے ملک کے اندر جو گندی ویب سائٹس ہیں, فحش ویب سائٹس ہیں, آل ٹو آل سب پہ پابندی لگا دی. سائنس کی اتنی بڑی دشمنی, سائنس کی اتنی بڑی دشمنی اس ملک نے کر دی, اس کے پر کسی کو کلام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتہ ہے یار یہ سائنس کی دشمنی نہیں ہے, یہ بے حیائی کی دشمنی, یہ لوگوں کو تباہ کرنا, وقت برباد کرنا, بدکاری میں ڈالنا, تعلقات ستیہ ناش کر دینا, خاندانوں کو تباہ کر دینے کے سبب کے اوپر پابندی ہے. تو ایسی پابندیاں ایسی بہت ہیں اسلام کے اندر, چونکہ اسلام تو اس اخلاقیات کا سب سے بڑا محافظ ہے, انسانیت کا سب سے بڑا محافظ ہے. لہذا جو اخلاقیات کے خلاف ہے, جو انسانیت کے خلاف ہے, اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں. تو لہذا یہ بات ہی وہ ہے کہ یار یہ بندہ بڑا میلا ہے کیونکہ روزانہ نہاتا ہے, تو اسلام ترقی کے رکاوٹ رکاوٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ترقی کرنے کا کہتے ہیں, سائنس کا علم حاصل کرنے کا کہتے ہیں. تو اس بات کا جیسے کوئی جواب نہیں ہے تو ایسے اس کا بھی کوئی جواب نہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. مفتی صاحب نے
جو اسلامی احکام کی حکمتیں بیان فرمائیں اور اس کے بعد یہ بات قرآن سے ثابت کی کہ اسلام تو کسی طریقے سے بھی سائنسی ترقی کا مخالف نہیں ہے، بلکہ اسلام تو انسان کی جبلت میں موجود کیورسٹی یا تجسس اور دریافت کی جو جستجو ہے اس کو مزید تیز کرتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی جو حکمت کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں جتنا بھی بڑھ جاؤ گے آخر تمہارا سر اگر جھکے گا تو اسی خالق کائنات کی چوکھٹ پر کہ جس نے تمہیں بنایا اتنے کمپلیکیٹڈ نظام کے ساتھ، اتنی باریکیوں کے ساتھ، اتنی حکمتوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر ایسی نشانیاں رکھی کہ عقل والے دنگ رہ گئے اور وہ حیران رہ گئے، لیکن اس حیرت نے بھی ان کو رب کریم کی طرف ہی لوٹایا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ اس حکمتوں بھرے اور اس دانائیوں بھرے دین اور اسی ایمان پر ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔